خداوند یسوع مسیح میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام عرض۔ میرا نام محبوب ایم امید ہے۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ یہ نہمیہ کی کتاب پر مبنی ہے اور سلسلے کا جو مضمون ہے وہ ہے تعمیر نو۔ اس میں 4 حصے ہوں گے۔ آج ہم پہلے حصے پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ کے پاس کلام مقدس کا نسخہ موجود ہے تو آپ نہمیہ کی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور اس کے پہلے باب کو آپ ضرور پڑھیں۔ میں صرف چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور پھر ہم تعمیر نو کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے۔ نہمیہ بن حقلیہ کا کلام۔ 20ویں برس کے سیلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا سے دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو میں نے تیرے برخلاف کی ہیں مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر برکت بخشے۔ نہمیہ کا شمار پرانے عہد نامے کی بہت ہی اہم شخصیات میں ہوتا ہے، لیکن شاید لوگ اس کے کام اور اس کے کردار سے اس طرح سے واقفیت نہیں رکھتے جس طرح سے کہ وہ دوسری بائبلی شخصیات سے رکھتے ہیں۔ لوگ موسیٰ کو جانتے ہیں، لوگ داؤد کو جانتے ہیں، ایلیاہ کو جانتے ہیں، یہ الیشا کو جانتے ہیں، اور بہت سی نامور شخصیات جو ہیں ان کو جانتے ہیں، لیکن نہمیہ کے بارے میں اتنا زیادہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ لہٰذا نہمیہ کی شخصیت سے واقفیت اور پرانے عہد نامے میں اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم ان پیغامات میں سے کچھ اس کی شخصیت کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر اس کے کام کے بارے میں بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نہمیہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آستر اور عزرا کی کتابوں کا مطالعہ انتہائی مفید ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغامات ہمارے لیے شخصی طور پر
ترقی کا سبب بن سکتے ہیں اور کلیسیائی طور پر بھی ان کی بہت افادیت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان پیغامات سے اخذ کیے گئے اصولات کو کلیسیائی زندگی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم بھی اپنی کلیسیاؤں کی تعمیر نو کر سکتے ہیں۔ تو اسباق سے پہلے یا اصولات کو جاننے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نہمیہ کی کتاب کے سیاق و سباق کو سمجھ لیں۔ نہمیہ کی کتاب کے مطابق تعمیر نو کے لیے دعا پہلا اور ناگزیر اقدام ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے نہمیہ کی کتاب کو جاننا اور اس کے پس منظر سے آگہی اور زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں خدا نے ابراہیم کو اپنی کامل پیروی کرنے کے سلسلے میں اپنے ملک اور رشتہ داروں اور ناطہ داروں کو الوداع کہنے کا حکم دیا۔ جب ابراہیم نے خدا کی فرمانبرداری کی تو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسے برکت دی اور اس کی نسل کو بہت بڑھایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے۔ پھر خدا نے بنی اسرائیل کو یاد کیا، ان کے دکھ اور ان کی مصیبت کو جانا اور دیکھا، اور خدا نے موسیٰ کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی بخشی، اور یشوع کی زیر قیادت بنی اسرائیل ملک کنعان میں داخل ہو کر وہاں بود و باش کرنے لگے۔ صدیوں تک بنی اسرائیل خدا کی بخششوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن وہ مسلسل خدا کی راہوں سے منحرف ہوتے گئے۔ خدا نے بے شمار انبیاء کے ذریعے انہیں اپنی پیروی کی ترغیب دی، اور فرمانبرداری نہ کرنے کی صورت میں انہیں سخت نتائج کا سامنا کرنے کی آگہی بھی دی۔ جب لوگوں نے خدا کی باتوں اور نبیوں کے کلام کو پس پشت ڈالا تو 722 قبل از مسیح میں پہلے سامریہ کو، جسے شمالی سلطنت بھی کہتے ہیں، بابلیوں کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی سلطنت کی تجلیل کا علم رکھتے ہوئے بھی جنوبی سلطنت نے کوئی سبق نہ سیکھا اور اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر چلنے کو ترجیح دی، اور یوں 587 قبل از مسیح میں سقوط یروشلم کا المناک واقعہ پیش آیا، جس کی المناکی آپ نوح کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ نہمیہ کے وقت بابلیوں کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، اور فارسی اس خطے کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابھرے تھے۔ فارسیوں کا طریقہ سلطنت بابلیوں سے بڑا مختلف تھا، جس کے تحت فارسی مفتو لوگوں کو ان کے آبائی علاقوں میں آباد کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اگر ان کی وفاداریوں سے انہیں اطمینان تھا، یعنی اگر جو مفتو لوگ تھے ان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ ہوتی تھیں اور وہ باقاعدگی سے اپنے ٹیکسز ادا کرتے تھے، تو مفتوحین بہت حد تک آزادی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ نہمیہ کی کتاب کے شروع میں خدا اسیریوں کی واپسی کی ایک تحریک کا آغاز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کو بالخصوص ہم عزرا کی کتاب میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس واپسی کی تحریک کی ابتدا ایسے مقام سے ہوتی ہے جہاں سے
ہمیشہ ہونی چاہیے۔ نہمیہ کی کتاب میں اس کا پہلا اصول بتایا گیا ہے اور وہ ہے دعا۔ نہمیہ کی کتاب کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اگر دعا کے تعلق سے دیکھیں تو نہمیہ کی کتاب کے انتہائی اہم موضوعات میں سے دعا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ یہی نہمیہ کی کامیابی کا راز بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پہلے باب میں موجود دعا اس کی کتاب میں 12 مختلف دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ دعا کے سلسلے کا آغاز فارس یعنی ایران سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام یروشلم میں ہوتا ہے۔ ان دعاؤں میں خدا کی تعریف، شکر گزاری، اقرار، التجا جیسے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں میں درد و الم، خوشی، شادمانی، خدا پر انحصار، اس کی محافظت اور کامل سپردگی جیسے موضوعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہمیہ کی شخصی کہانی اور اجتماعی طور پر کی گئی ایماندارانہ دعا ہی اس کتاب کا اصل مضمون اور کہانی ہے۔ دعا نہمیہ کو ایک سوچ دیتی ہے، اس کے ذہن کو وسعت، اس کی رویا کو تنویر بخشتی ہے اور اس کی پریشانیوں کو فرق تناظر میں دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نہمیہ بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کام دعا سے شروع اور دعا کی حالت میں رہتے ہوئے انجام دیے جاتے ہیں وہی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ جب ہم نہمیہ کی دعا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مندرجہ ذیل عناصر واضح طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی بات جو اس دعا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے تشویش، کنسرن۔ پہلے باب کی پہلی 4 آیات سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کے دور میں ان کا اطلاق کتنی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ نہمیہ اپنی دعا کا آغاز خدا کے لوگوں کی مصیبت کے بارے میں اس تشویش سے کرتا ہے جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ 11ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ بادشاہ فارس کا ساقی تھا اور اس کا کام اور ذمہ داری بہت بڑی تھی، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے اسے بہت ساری سہولیات بھی میسر تھیں۔ لیکن جب اس کے اسرائیلی بھائیوں میں سے ایک یروشلم کا دورہ کرنے کے بعد واپس آتا ہے تو پہلے باب کی 2 آیت میں نہمیہ اس سے یروشلم میں بسنے والے یہودیوں کا حال دریافت کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اہم ہے اور یہ نقطہ انتہائی اہم نقطہ آغاز ہے۔ بسا اوقات ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کئی معاملات سے بے بہرہ اور لا تعلق رہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مثبت اور تعمیری انداز سے عزیز و اقارب کے بارے میں جاننا تو درکنار، ہم ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اگرچہ نہمیہ ذاتی طور پر کبھی یروشلم گیا نہیں تھا، لیکن اس نے یروشلم کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا اور جانتا تھا کہ کس طرح بابلی اس کے آباء و اجداد کو سقوط یروشلم کے وقت بیڑیوں میں جکڑ کر اسیری میں لے گئے تھے۔ پھر نہمیہ وہی کرتا ہے جس کی ہدایت یرمیہ نے اپنے صحیفے کے 51 باب کی 50ویں آیت میں اسیر ہو کر جانے والوں کو کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دور ہی سے خداوند کو یاد کرو اور یروشلم کا حال تمہارے دل میں رہے۔ جب نہمیہ نے یروشلم کے بارے میں سوچا اور 3 آیت کے مطابق ہم وہاں کے باسیوں کا حال سنتے ہیں
تو ہم جانتے ہیں کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے تھے۔ جب نہمیہ یہ سب کچھ سنتا ہے اور داؤد کے شہر کی تجلیس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کے سامنے، تو اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ نہایت مصیبت کا مطلب ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کا شرازہ بکھر چکا تھا، ان کی زندگیاں ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ مجموعی طور پر صورتحال کا اعادہ 3 باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یعنی باقی لوگ، نہایت مصیبت اور ذلت۔ یہ تینوں الفاظ وہاں کے لوگوں کی زندگی کا احوال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو یروشلم میں رہتے تھے وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر بھی سست روی کا شکار تھے۔ وہ ویرانی اور سنسانی کو اپنا مقدر سمجھ کر اس میں زندگی گزار رہے تھے۔ لوگوں میں تباہی اور بربادی کے بارے میں کوئی تشویش نہیں تھی، جس کے تحت وہ اپنی حالت زار کی تبدیلی کی کوشش کرتے۔ تاہم ہم نہمیہ کی زندگی میں ان کی حالت زار میں تشویش دیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے مطابق نہمیہ نے جو روزہ رکھا وہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ فرض تھا۔ یہاں نہمیہ نے کئی دن تک کچھ نہ کھایا۔ در حقیقت نہمیہ کی کتاب میں مختلف تاریخوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ نے مجموعی طور پر 4 ماہ تک دعا، ماتم اور روزے کی حالت میں دعا کی اور یروشلم کی تعمیر نو کی ضرورت پر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیا تاکہ وہ اس کی تعمیر و ترقی میں کچھ عملی قدم کر سکے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس دعا میں ہم نہمیہ کو خدا کی ذات کے بارے میں ایک بڑی اہم قائلیت کا ذکر کرتے دیکھتے ہیں۔ نہمیہ کے پہلے باب کی 3 اور 4 آیات میں وہ اپنی تشویش کا بیان کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں وہ خدا کی ذات کے بارے میں اپنی قائلیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں، تو عہد و فضل قائم رکھتا ہے۔ اپنی قائلیت کی بنا پر نہمیہ جانتا ہے کہ نہ صرف خدا اس قابل ہے کہ وہ اس کی دعا کا جواب دینا چاہتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ خدا کی بخشش کا حقدار نہیں۔ اس لیے اگلی ہی آیت میں وہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اور میرے آباء و اجداد نے بہت بڑی برائی کی ہے۔ اس لیے وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے اور راکھ میں ایک طرح سے بیٹھ کر خدا کے حضور دلگیر ہوتا ہے۔ تو تعمیر نو کے لیے دوسرا اصول ہے کہ خدا کے حضور اقرار کرنا، اس کی ذات کی قائلیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اس کے سامنے دلگیر ہونا۔ اقرار کے تعلق سے، اقرار گناہ کے تعلق سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تیسرا اصول اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی تشویش اور خدا کے بارے میں قائلیت کے اظہار کے بعد نہمیہ 6 اور 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس نے اور اس کے لوگوں نے خطائیں کی ہیں، اور اس کا برملا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے، تو کان لگا، اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تو اپنے بندوں کو اور یاد کر، اس کی دعاؤں کو سن۔ اس طرح کے الفاظ وہ بیان کرتے ہوئے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ کسی مسئلے پر تشویش کا ہونا، خدا کی عظمت کا قائل ہونا
اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ہم بسا اوقات اقرار گناہ تک ہی نہیں پہنچتے، شاید ہم اپنے گناہوں کے بارے میں افسوس اور چیزوں کو صحیح سمت میں جانے پر تشویش کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہم پوری طور پر خدا کے حضور دلگیر نہیں ہوتے اور اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اور اس بات کی درخواست نہیں کرتے کہ خدا ہماری دعا پر کان لگائے۔ لیکن تعمیر نو کے لیے تشویش کا ہونا ضروری ہے، خدا کے بارے میں قائلیت کا ہونا ضروری ہے، اور تیسری بات کہ ہمیں اقرار گناہ کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس سلسلے میں جو ابتدائی آپ کہہ لیں کہ اقدام ہیں، چوتھی بات ہے جی خدا پر توکل۔ نہمیہ اگرچہ شکستہ دلی سے اقرار کرتا ہے، تاہم وہ اپنی اور اپنے اسرائیلی بھائیوں کی ناکامی کا تجزیہ کرنے پر غیر ضروری وقت صرف نہیں کرتا۔ جو کچھ ماضی میں غلط ہوا وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور فوراً خدا اور اس کے وعدوں پر توکل اور اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ پہلی بات یہ کہ اسرائیل نے نافرمانی کی اور وہ تتر بتر ہوئے، یعنی خدا کے قول کا پہلا حصہ پورا ہو گیا، لیکن خدا کے قول کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اسیری کے ختم ہونے پر خدا لوگوں کو یروشلم میں واپس لائے گا، جو اب پورا ہونا باقی ہے اور لوگ اس کے انتظار میں ہیں۔ نہمیہ میں اس حقیقت کا بیان کیا گیا ہے کہ خداوند جب کوئی قول کرتا ہے تو اس کا قول درست ہے اور اس کے قول پر پوری طرح سے توکل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں جی کہ نہمیہ خدا کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی کامل سپردگی میں دے دیتا ہے۔ نہمیہ خدا کے بنی اسرائیل کے منصوبے میں عملی کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ اگر ہم نہمیہ کی دعا کو بغور دیکھیں تو ہمیں اس میں ایک خاص پیش رفت نظر آئے گی، یعنی تشویش اور شکستہ دلی، قائلیت، اقرار اور پھر کامل سپردگی۔ مصیبت کے بارے میں تشویش نے اس میں شکستہ دلی پیدا کی۔ جب وہ روزے کی حالت میں غمگین ہوا اور رویا تو اس نے خدا کے بارے میں اپنی قائلیت کا اظہار کیا۔ جب اس نے خدائے عظیم کی حشمت پر توجہ مرکوز کی تو اسے اپنی خطا کاری یاد آئی جس سے اس نے اقرار گناہ کیا۔ پھر اسرائیلی قوم کی اجتماعی نافرمانی اور پستگی میں اپنی شمولیت قبول کرتے ہوئے اس نے دعا میں خدا کے وعدوں پر توکل کیا جس نے اسے عملی کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اور 11ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندے کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر، یعنی اس شخص کا مطلب ہے بادشاہ کے سامنے۔ آج بھی تعبیر نو کا وقت ہے۔ جب ہم اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم میں اپنی طرز زندگی کے بارے میں تشویش پیدا ہوتی ہے، پھر ہم اقرار گناہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام اور وعدوں پر توکل کرتے ہوئے عملی طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ
تعمیر نو کے اصولات ہیں۔ اگر ہم ان تعمیر نو کے اصولات کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً ہم کلیسیاؤں کی تعمیر نو کر سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں ان اصولات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔